السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بہت ہی ضروری کلاس ہے تو اس کو پورا دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریر کو کیسے لکھتے ہیں۔ تحریر کو لکھنے کے ایک نہیں مختلف طریقے ہوتے ہیں اور اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں ایک تحریر لکھ لیتا ہوں، کیا حال ہے۔ یہ میرے پاس ایک تحریر ہے آپ کے سامنے۔ اس کو لکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا تو اس کا رنگ تبدیل کرنے کا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رنگ کہاں سے تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں سے، جو بھی آپ رنگ رکھنا چاہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ یہ تین لفظ ہیں، تین الفاظ ہیں، تو تینوں الفاظ کا آپ رنگ مختلف رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کلر کے اوپر جا کے نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ چیز آپ نے جس کا رنگ بدلنا ہے اسی کو صرف سلیکٹ کر لیں، اسی کو لے لیں اور اس کو حل کر لیں۔ اب میں نے کیا کو لکھ کے اس کا کیا کو اس طرح رنگ پیلا کر دیا۔ اب حال کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، حال کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس طرح رنگ میں رکھ دیتا ہوں نیلا، اور ہے کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا رنگ رکھ دیتا ہوں سفید۔ ایک یہ بات ضروری۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریر کو کیا کیا جائے، اس کے درمیان فاصلہ بڑھایا جائے یا فاصلہ کم کیا جائے، تو یہاں آپ کو سپیسنگ والا بٹن ایک نظر آ رہا ہوگا، سپیسنگ، اس کے اوپر آپ دبائیں۔ اگر آپ 0 سے اگر اس کو بڑھائیں گے تو درمیان میں فاصلہ بڑھ جائے گا، تحریر کے درمیان میں۔ اگر اس کو کم کرتے جائیں گے تو تحریر کے درمیان میں فاصلہ کم ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں اگر آپ اوپر 2 بٹن، ایک ورڈز ہے اور ایک لیٹر ہے۔ اگر آپ لیٹر دبائیں گے تو حروف کے درمیان فاصلہ بڑھے گا، اور اگر آپ ورڈز لکھیں گے تو یہ ورڈز کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ ہوگا۔ لیٹر میں نہیں حروف اور ورڈز میں نا الفاظ۔ اس کے بعد اگر کوئی اوپر سے نیچے تحریر ہے، مثال کے طور پہ ایسے، تو اس کا بھی آگے ایک لائن سپیسنگ ہے، تو اس سے بھی آپ اس طرح فاصلہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح ہو تو پھر یہ پہلے والا سپیسنگ والا بٹن ہے، اور اگر اس طرح ہو تو یہ دوسرے والا سپیسنگ والا بٹن ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ تینوں کی فونٹ مختلف ہوں، تینوں لفظ ہیں ان کے فونٹ مختلف ہوں، مثال کے طور پہ پہلا لفظ ہے، اس کا فونٹ میں رکھ دیتا ہوں جمیل نوری نستعلیق۔ پہلا لفظ ہے کیا کا، اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے صرف کیا کو سلیکٹ کیا اور اس کا نام فونٹ رکھ دیا جمیل نوری، اور جو حال ہے، حال کو میں نے سلیکٹ کیا، اس کا رکھ دیتا ہوں اطاری سلیس، اور اگر جو ہے اس کا کوئی اور فونٹ اسی طرح آپ سلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے ایک مشہور فونٹ ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اسی جو فونٹ ہیں ہمارے فونٹ ہے، اس میں آپ نیچے چلے جائیں۔ نیچے جانے کے بعد آپ کو ایک خط عربی واقع یہ جو فونٹ ہیں، اس میں سب سے مشہور فونٹ یہ والا ہے، یہ والا فونٹ۔ تو یہ لوگ اکثر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی یہ فونٹ کہاں ہے، تو یہ اسی کے اندر موجود ہے۔ اسی کے اندر نیچے اور بھی کافی سارے فونٹ موجود ہیں، یہ دیکھو۔ اس کے بعد اگر آپ اس کے نیچے جو ہے اس کو موٹا کرنا چاہیں تو یہ بی والا بٹن ہے، اس کو دبائیں گے تو یہ موٹا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کی موٹائی اگر آپ کسی ایک لفظ کو موٹا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا مثال کے طور پر کیا ہے، تو آپ صرف کیا کو نیچے سے سلیکٹ کر لیں اور اسی کو پھر سلیکٹ کرنے کے بعد بی والا بٹن میں موٹا ہو جائے گا۔ اگر آپ لفظوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں تو درمیان میں آئی والا بٹن ہے، اور یہ دبائیں ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ، اب سب کو ٹیڑھا کرنا ہے تو سب کو سلیکٹ کر لیں، صرف کیا حال کو ٹیڑھا کرنا ہے تو اس کو کر دیں۔ اگر نیچے لین آپ چاہتے ہیں کہ یہ لفظ کے نیچے لین آ جائے، اب
تو یہ دیکھیں یو والا بٹن ہے سلین. اگر آپ کو ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسٹائل والے بٹن میں یہ جو ٹی کا اوپر ایسا نشان بنا اس کو دبائیں گے تو پہلے جیسے حالت تھی ویسے ہو جائے گا. اگر آپ اس کے کناروں کا رنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک بٹن ہے اسٹروک کا، اس کے ذریعے آپ کناروں کا رنگ بدل سکتے ہیں. اب میں نے اس کے کناروں کا رنگ کالا رکھا ہے، آپ اس میں سے جو رنگ رکھنا چاہیں اسٹروک والا یہ آن کر کے رکھ سکتے ہیں. مثال کے اب میں سفید رکھ سکتا ہوں، لال رکھ سکتا ہوں، جو بھی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہوں. تو یہ تحریر کے متعلق چند ضروری باتیں تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. مزید اگر آپ تحریر کا سایہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ آخر میں آپ چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو ریفلیکشن والا بٹن نظر آئے گا. یہ دیکھیں نیچے اس کا سایہ بن گیا. یہ اس کی مدد سے آپ سایہ کو اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات، یہاں پہ آپ شیڈو والا نظر آتا ہے. اگر آپ اس کا شیڈو بنانا چاہتے ہیں، ریفلیکشن کو میں آف کر دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سایہ بنے اس تحریر کا تو یہاں پہ ایک شیڈو والا بٹن، اس کو دبائیں. جس رنگ کا آپ سایہ رکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں پیلے رنگ کا سایہ رکھنا چاہتا ہوں تو پیلا رنگ سلیکٹ کر لیں. اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ یہ آف سیٹ ایکس والا بٹن ہے، اس سے آپ سایہ جہاں پہ سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اوپر یا نیچے. آف سیٹ ایکس سے اگر کریں گے تو دائیں بائیں سایہ گھومے گا، اور اگر آف سیٹ وائی کریں گے تو اوپر نیچے سایہ اس طرح گھومے گا. اسی طرح اگر آپ سایہ کا رنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ یہاں سے رنگ سلیکٹ کریں گے وہ تبدیل ہو جائے گا. یہ ایک ضروری بات. اس کے بعد اگر سایہ کو آپ مدم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آگے کر دیں، مدم ہو جائے گا. اگر پیچھے کرنا چاہیں بلا ریڈیس کو تو یہ گہرا ہو جائے گا. آگے کریں گے تو سایہ ہلکا ہو جائے گا، پیچھے کریں گے تو یہ سایہ گہرا ہو جائے گا. اور اگر یہ جو ایک بٹن ہے اس کو دبائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے پھیلاؤ بڑھ جائے گا. جو سایہ کا پھیلاؤ ہے، یہ بٹن جو انیبلڈ والا ہے، اس کو بڑھانے سے سایہ کا پھیلاؤ بڑھ جائے گا. مطلب آپ اس کی مثال کے طور پہ کوئی رنگ آپ اس طرح کا لیتے ہیں جیسے چمک والا رنگ ہے، تو اب چمک بنانے کے لیے، چمکیلی چیز کو بنانے کے لیے اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا تبدیل کر کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، تو یہ کچھ باتیں ہیں. اور تو اس طرح یہ آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو استعمال کرنے کے بعد. اسی طرح انگلش کے بھی یہی اصول ہیں جو اردو کے ہیں، تو انگلش میں بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.